جو آزادی ملتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ میں آپ کو 80 سال پہلے کے متحدہ ہندوستان میں لے کر جاتا ہوں۔ ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمان گلی گلی محلہ محلہ نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ سیاسی جد و جہد بھی کر رہے ہیں حصول پاکستان کے لیے، اور وہ خدا کے آگے گریہ اوزاری بھی کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھوں کو انہوں نے نم کر رکھا ہے، خدا کے حضور وہ سجدہ ریزی کر رہے ہیں کہ ایک آزاد وطن ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ قاعدہ ہے، جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو ان کے مطالبے پر ایک آزاد وطن دے دیا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اعمال، اس قوم کے کردار، اس قوم کے اخلاق پر نظر رکھتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم پاکستانی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو اس بات کے بھی جواب دہ ہوں گے کہ آزاد ریاست میں ہمارا کردار کیا تھا۔ ایک نظریاتی ریاست کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنا کیا حصہ ڈالا ہے۔ ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس سنت کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ اعراف اس کی آیات 128 129 مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو بیان کرنے کے لیے یہاں تاریخ نبوت کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور تاریخ نبوت کو پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین بنی اسرائیلی تاریخ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل وہ قوم جو صدیوں سے مصر کے اندر فرعونیوں کے ہاتھوں غلامانہ زندگی گزارتی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی قوم کے نجات دہندہ بن کر آئے ہیں۔ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ جد و جہد کر رہے ہیں، جہاں وہ لا الہ الا اللہ کی ترویج کا کام کر رہے ہیں، وہاں وہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مظالم سے آزاد کروانے کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اور ظاہر ہے جب تم دین کے راستے پر نکلو گے، دین کی راہ میں نکلو گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو صبر کا ہتھیار تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے بہتر سمجھتا ہے اس زمین کا اسے وارث بنا دیا کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور آخری فیصلہ، آخری انجام جن کے حق میں نکل کر آتا ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب بنی اسرائیلی قوم صدیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، انہوں نے اپنی کمزور ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام جب تک آپ ہمارے درمیان نجات دہندہ بن کر نہیں آئے تھے تب بھی ہم ستائے جا رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات بدلے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلے تشدد کم تھا، آج ظلم ہم پر بڑھ چکا ہے۔ یہ وہ موقع ہے، بہت قابل توجہ ہیں یہ الفاظ جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں، لیکن یہ خدائی کلمات ہیں اور ایک ایک پاکستانی مسلمان کے دل پر یہ الفاظ نقش ہونے چاہیے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، قریب ہے اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہارے دشمن کو تباہ کر دے، تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے، یعنی ایک آزاد مملکت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن ہوگا کیا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، جب آزاد مملکت تمہیں مل جائے گی، آزاد وطن مل جائے گا، آزاد ریاست مل جائے گی، تو اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا ضرور کہ بھائی پچھلی قوموں کے تم جانشین بنے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں اقبال دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں عروج سے نواز دیا ہے، اب تمہارے اعمال کیسے ہیں، اب تمہارے افعال کیسے ہیں، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارے کردار کیسے ہیں، اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا ضرور۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے مانگنے پر، ہماری گریہ وزاری کو دیکھتے ہوئے، ہماری سڑکوں کی جد و جہد کے دیکھتے ہوئے ایک آزاد وطن ہمیں دے دیا ہے نا، تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ اس لیے دوستوں کی توجہ دلاؤں گا، واللہ ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا باطن بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ظاہر سے زیادہ جس چیز کو پاکیزہ ہونا ہے وہ ہمارا باطن ہے، وہ ہمارے اندر کی دنیا ہے، وہ ہمارے قلب کی دنیا ہے۔ اللہ کی قسم جس دن جس مسلمان نے اپنے قلب کو بدل لیا، اپنے اندر کے اندھیرے کو ختم کر لیا، ہم ایسے پاکستانی ہوں گے جو دنیا بھر میں اچھے الفاظ میں یاد کیے جائیں گے، لوگ پیٹھ پیچھے ہمارے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ کے بندو یہ بات ہمارے رسول نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھائی تھی۔ اب ہمیں اپنے باطن کی وہ فکر نہیں رہی، اب ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع نہیں ملتا، یا ہم اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین نہ تمہارے جسموں کے طول و عرض کو دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کے رنگ و روپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر جس چیز پر ہوتی ہے وہ ہے ہمارا دل، اور ہمارے دل سے پھوٹتا ہوا ہمارا عمل۔ تو دوستو یہ 80واں یوم آزادی بہت کچھ ہم سے تقاضے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ آج 80واں یوم آزادی پاکستان کے باسی منا رہے ہیں، 20 سال کے بعد 100واں یوم آزادی منائیں گے۔ حالات اس سے بدتر ہوں گے اگر آج ہم نے علم کی روشن مشعل کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا، اپنی نوجوان نسل کی فکر نہیں کی، اگر تعلیم کی آبیاری نہیں کی، اگر اپنے مسجد مدرسے کو سدھار نہ سکے، اگر اپنے قانونی اداروں کو، اپنی عدلیہ کو بہتر نہ کر سکے، تو 20 سال کے بعد آج اگر آنسو پانی کے ہیں تو کل آنسو خون کے ہوں گے۔